اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ایک اہم بات یہ ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے، تراویح آتی ہے، میرے دل میں ایک بہت ہی پرزور طریقے سے ایک چیز، ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، ایک خیال پیدا ہوتا ہے. میں نے آج ارادہ کیا کہ وہ میں آپ کو بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. وہ خیال یہ ہے کہ دیکھو، انسان کو نا اپنے پیدا کرنے والے سے فطرتاً محبت ہے. تبھی اسے صحیح معبود نہیں ملتا نا، تو وہ جھوٹے معبودوں کو خدا بنا کے ان کو پوجنا شروع کر دیتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. معبود کی عبادت چھڑوانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. معبود کی عبادت یہ تو فطرت ہے. ہر دور میں انسان نے کسی نہ کسی خدا کو پوجا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت کم لوگ دنیا میں ایسے گزرے جنہوں نے سرے سے پیدا کرنے والے کے وجود کا ہی انکار کیا. ایسے لوگ بہت تھوڑے گزرے، آج بھی تھوڑے ہیں. دنیا کے دو بڑے مذاہب ہیں، اسلام اور عیسائیت. پھر ایک یہودیت ہے، پھر ہندو ہیں، پھر سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں. یہ سب کسی نہ کسی خدا کو مانتے ہیں. مسلمان، یہودی اور عیسائی وہ تو ایک ہی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. باقیوں کا اپنا اپنا حساب ہے. لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ بنانے والے سے، اس کائنات کو چلانے والے سے محبت کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو محبت کے اظہار کا طریقہ آتا نہیں ہے. دو گڑبڑیں ہوتی ہیں. محبت تو فطری چیز ہے. جب تک انسان اپنے بنانے والے سے محبت نہیں کرتا اس کو سکون نہیں ملتا. دو گڑبڑیں انسان سے کیا ہوتی ہیں؟ ایک یہ کہ اپنے معبود کو تلاش کرنے میں غلطی کر لیتا ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جیسے میاں بیوی کو خواہش ہوتی ہے نا اولاد کی، یہ فطرت ہے یا نہیں ہے؟ انسان جب ایک عمر تک پہنچتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میرے بھی بچے ہوں، میں ان سے ایسی محبت کروں جیسے والدین اپنے بچوں سے محبت، بولو بھائی، کرتے ہیں، ان سے دل بہلاتے ہیں. جب تک چھوٹا ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے میرے والدین ہوں. اگر والدین نہیں ہوں گے تو احساس کمتری کا شکار کہیں گے ان کے بھی ابو ہیں، ان کی بھی امی ہیں، فلاں کے بھی ابو ہیں، پپو کی بھی، منو کی بھی، مٹھو کی بھی، میں کیا ہوں؟ میرے ابا اما یا تو ابا شاٹ ہیں، یا اگر بچپن میں انتقال کر جائیں تو بچے کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے میرے ابا نہیں. بچپن میں اسے کس کی محبت چاہیے؟ باپ کی اور ماں کی. نہیں ملتی کسی اور کو باپ بنا لیتا ہے، یا کسی انٹی کو ماں بنا لیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ میری امی کی طرح ہیں. اسی طرح جب انسان ایک حد جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے، تو اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ میری کیا ہو؟ اولاد. اگر اس کو اس کی اولاد نہیں ملتی تو عام طور پر کسی کو لے پالک بنا کے اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اولاد سے کی جاتی ہے. بیٹا بنا لیتے ہیں، بیٹی بنا لیتے ہیں. ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اولاد سے محبت، بولو بھائی، کی جاتی ہے. حالانکہ وہ اس کی اولاد نہیں ہوتی، لیکن اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے. اب لوگ ان پر اعتراض کریں، بھائی تم اس سے ایسے محبت کر رہے ہو جیسے تمہاری سگی اولاد ہے، حالانکہ یہ تو تمہاری اولاد نہیں. جن کے اولاد ہوتی ہے وہ کبھی کسی اجنبی سے ایسی محبت نہیں کرتے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں ہمارے بچوں کا حق ہم کسی اور کو کیوں دیں. لیکن جب اپنی نہیں مل رہی تو غیر کی اولاد کو کیا بنا لیا؟ اپنی اولاد. کیسا پیارا کلام ہے اللہ کا. یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نہیں ملتا،
تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ٹھہرا لیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، پھر ان سے ایسے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے اللہ سے کی جاتی ہے. انسان ہمیشہ سے حقیقی خدا کی تلاش میں لگا رہتا ہے. اسے اگر رہبری نہیں ملتی، کوئی گائیڈنس نہیں ملتی، نہ اس کی عقل اسے سیدھے راستہ بتا رہی ہے، نہ پیغمبروں کا راستہ اسے ملا، تو وہ کس کو معبود بنا لیتا ہے؟ اپنے گڑھے ہوئے خداؤں کو. لے پالک خدا ہوتے ہیں اس کو، اور پھر ان سے ایسے دل لگاتا ہے جیسے دل کس سے لگانا چاہیے؟ حقیقی خدا سے. والدین اگر کسی، یہ آج ہم نے آیت پڑھی ہے تراویح میں، وَمِنَ النَّاسِ، اللہ شکایت کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، فرمائے لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کا مثل تراش لیتے ہیں، اللہ جیسا کسی کو ٹھہرا لیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ، پھر ان تراشے ہوئے خداؤں سے، ان کریٹڈ، ان بنائے ہوئے خداؤں سے ایسے محبت کرنے لگتے ہیں کحب اللہ، جیسے محبت کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے. بالکل ایسا ہے جیسے والدین کو جب سے اپنی اولاد نہیں ملتی تو کسی اور کو اولاد بنا کر اس سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے حقیقی بچوں سے محبت کی جاتی ہے. اس میں تو اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو حقیقی اولاد ملی نہیں. اللہ کہتے ہیں تمہارا تو حقیقی الہ موجود ہے، وہ کبھی بھی اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا. تو جب حقیقی معبود ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اس حقیقی خدا کو چھوڑ کر تم اپنے بنائے ہوئے خداؤں سے ایسے محبت کرنا شروع کر دو جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. تو غیر مسلم دو اندھیروں میں ہے، ایک اسے حقیقی اللہ، حقیقی معبود ملتا نہیں ہے. جب نہیں ملتا تو وہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ خدا کون ہے. کسی کا باپ بتاتا ہے سورج خدا ہے، کسی کا باپ بتاتا ہے کہ آگ خدا ہے، کسی نے اپنے باپ کو دیکھا کہ درختوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کسی نے اپنے باپ کو دیکھا چوہوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، کسی نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ ستاروں کے سامنے جھکا ہوا ہے. جی ہاں، کسی نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ گائے کی سیوا کر رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان سے ایسے محبت شروع کر دی جیسے کہ معبود سے محبت کی جاتی ہے. اور ان سے یہ غلطی ہوئی کیوں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انہوں نے جھوٹے خداؤں کو معبود کیوں بنا لیا؟ اس لیے بنا لیا کہ اصل خدا نظر، بولو بھائی نہیں آئی. ان کو شیطان نے یہ وسوسہ دماغ میں ڈال دیا کہ جو نظر نہیں آتا وہ ہوتا بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بھول تھی. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے نظر نہ آنا یہی اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے. لا تدرکہ الابصار، اس لیے کہ وہ تمہاری عقل سے بالا تر ہے، وہ خالق ہے، وہ انسان نہیں ہے کہ تمہاری آنکھیں وہاں تک پہنچ جائیں اور تمہاری آنکھیں اس کا ادراک کر لیں، وہ تمہاری آنکھیں اس کا احاطہ کر لیں. اگر تمہاری آنکھوں نے اس کا ادراک کر لیا تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ آنکھوں میں سما سکتا ہے، وہ ماوراء العقول نہیں ہے. وہ تو ہماری سوچ سے کیا ہے؟ بالا تر ہے، وہ نہیں دیکھا جا سکتا اس دنیا کی آنکھوں سے اس کو. تو پہلی غلطی ان سے کیا ہوئی غیر مسلموں سے کہ انہیں خدا نظر نہیں آیا تو انہوں نے جھوٹے خداؤں کو کیا بنا لیا؟ بولتے کیوں نہیں یار اللہ کا ابھی تو روزے شروع، پہل پہری سحری ہے نا، تبھی تو توانائی ہوگی نا. جھوٹے خداؤں کو کیا بنا لیا انہوں نے؟ معبود. انہی سے محبت شروع کر دی. اس آیت سے یہ بھی پتا چلا، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنا کر ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. اس سے بھی پتا چلا کہ معبود کی محبت، معبود کی جو عبادت کی جاتی ہے اس عبادت کی اصل بنا محبت ہوتی ہے، ثواب اصل بنا. ارے بھائی
ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی ثواب کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ محبت کا اظہار. محبت ہے تو اس محبت کو کیسے کریں؟ دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو ہدیہ دیتے ہو، تو اس ہدیے سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ محبت بڑھے نا. کیا خیال ہے؟ اور کوئی مقصد ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی ثواب بھی مقصد ہوتا ہے. گرل فرینڈ کو ہدیہ دینے سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہاں تو گناہ مل رہا ہے، ثواب نہیں مل رہا. تو ہدیے کی بنیاد کیا ہے؟ اظہار. بولو نا یار. کیونکہ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو منہ سے بولنا بڑا آسان ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، پیسے نہیں لگتے. اگلے کو یقین نہیں آئے گا، اگلے کو پگلے کو یقین نہیں آئے گا. کیونکہ اگلا پگلا نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ یہ لفظ بولنا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس میں زبان بھی نہیں گھستی، پسینہ بھی نہیں نکلتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ تو کسی کو بھی پارسل کر دو. کیا خیال ہے؟ کسی کو بھی کیا کرو؟ پارسل کر دو. وہ ہم جو تھے نا، بات سے باتیں یاد آتی ہیں. اسکول کی لائن میں جب کھڑے ہوتے تھے نا صبح صبح، اسکول میں کیسے صبح جب پرے ہوتی ہے نا، دعا ہوتی ہے، تو ہم جب کھڑے ہوتے تھے تو اگر جو سب سے لیٹ آتا تھا نا آخر میں، وہ آخر میں آ کے اپنے سے اگلے طالب علم کو ایک تھپڑ مارتا تھا پیچھے سے، گدی. وہ غصے میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، کہتا تھا آگے پارسل کر دو. آگے کیا کرو؟ پارسل کر دو. یعنی اپنا غصہ کس پہ نکالو؟ اگلے پہ. تو اس کو بھی مذاق سوچتا تھا پھر، تو وہ اگلے کے تھپڑ مارتا تھا. اگلا جب پیچھے مڑ کے غصے سے دیکھتا، کہتے پارسل کر دو آگے. تو یہ پارسل والا پروگرام کافی لمبا چلتا تھا. جب لائن ختم ہوتی پھر وہ اس والے کو جا کے پارسل کرتا. تو ویسے ہی یہ شرارتیں. تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو ثواب بھی ملتا ہے، اگر اچھے کسی بزرگ کو دیا ہے، عالم کو دیا ہے، یا والدین کو، یا بھائی کو، بہن بھائی کو. لیکن بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے اس سے؟ اظہار محبت یا سامنے والے کا اکرام. تو محبت ہے، کبھی اکرام مقصد ہے. حالانکہ بعض دفعہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ واپس نہیں ملے گا. شادی بیاہ میں جو لفافے دیے جاتے ہیں ان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری شادی ہوگی تو یہ شکر ہے میں نے کسی کو لفافے نہیں دیے، کیونکہ پھر 4 دفعہ ان کو واپس کرنے پڑتے. میں کسی کو شادی میں لفافے نہیں دیتا، ان کا فائدہ اس میں، ورنہ وہ ساری زندگی لفافے ہی دیتے رہتے بیٹھ کے. کتنی اللہ کی رحمت ہو گئی. لوگ کہتے ہیں یار آپ جب شادی میں آؤ تو لفافہ نہیں دیتے، تو شکر کرو نہیں دیا ہم نے لفافہ. سمجھ رہے ہو؟ خیر، تو ہدیے میں یہ بھی مقصد نہیں ہوتا کہ واپس ریٹرن ہو. تو یاد رکھو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر معبود بناتے ہیں، پھر ان سے محبت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ معبود بنانے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کسی اس سے، دیکھو انسان کو مختلف لوگوں سے مختلف طرح کی محبتیں ہوتی ہیں. جیسی محبت بیوی سے ہوتی ہے اولاد سے نہیں ہوتی، جیسی اولاد سے ہوتی ہے ماں باپ سے. تبھی کوئی کسی کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. اماں بیوی کا متبادل نہیں ہے، اور بیوی اماں کا متبادل. اماں مر جائے تو آدمی بیوی کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا، چلو بیوی تو ہے، بھائی اماں گئی. ممکن ہے کسی محلے سے بوڑھی عورت کو گھر میں لے آئے یا اپنی خالہ کو اماں بنا دے. کیا خیال ہے؟ اور بیوی مر جائے تو یہ نہیں سوچ کے مطمئن ہوتا چلو اماں تو ہیں. میرا خیال ہے آپ لوگ اسی پہ چل رہے ہیں آج کل. آپ لوگ کو تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. بھائی بیوی مر جائے تو یہ سوچ کے تھوڑی صبر کرتا ہے کہ چلو اماں تو ہیں. بھائی اماں ہیں. بیگم کیا ہوتی ہے؟ اولاد اگر نہ ہو تو یہ سوچ کے صبر نہیں کرتا چلو بیگم تو ہے. بھائی اولاد کی ایک الگ نعمت ہے، بھائی بہنوں کی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اب والدین کو نسل بڑھانی چاہیے، کیونکہ جیسے آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، آپ کی اولاد کو بھائی بہنوں کی بھی ضرورت ہے. آپ نسل روک کر اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہو اور اپنی اولاد کو بھائی بہنوں کی نعمتوں سے بھی بولو بھائی محروم کر رہے ہو. کل جب آپ مر جاؤ گے تو یہی بھائی بہن، دیکھو میرے والدین نہیں ہیں، آج ہم بھائی بہن اکٹھے ہوتے ہیں. اگر میرا ایک بھائی ایک بہن ہوتی میری زندگی میں رنگینی نہیں ہوتی. میرے بھائی بہن الحمدللہ کثرت جاتا ہوں، وہ لوگ آتے ہیں ہمارے گھر، گیدرنگ ہوتی ہے، ان کے بچے وہ آپس میں کزن کھیلتے ہیں آپس میں. تو والدین نسل روک کر اپنی اولاد پہ بھی کیا کرتے ہیں؟ ظلم.
بھائی بہنوں سے الگ قسم کی محبت, چچا خالہ سے بولو نا یار الگ محبت. ماموں ماموں ہوتے ہیں کہتے ہیں لوگ, کہتے ہیں ارے ماموں کیا حال ہے بھائی, اپنے دوستوں کو بھی کہتے ہیں نا ماموں. کیوں؟ ماموں کے لفظ میں جو مزہ ہے وہ چاچو میں نہیں ہے, تو اس کو ماموں کہتے ہیں. ماموں میں تھوڑا سا پیار ہے, چاچو میں تھوڑا سا کیا ہے, ددیال ہے نا, ددیال تھوڑا سا ماشاء اللہ لگا کے رکھتا ہے, تو ماموں کہتے ہیں لوگ پیار سے ماموں. چاچو کے لفظ میں وہ پیار نہیں ہے, چاچو تھوڑے سے پخروٹی ہوتے ہیں, تھوڑا سا تربیت, ددیال ہے نا تو اس میں غصہ زیادہ ہے. ماموں میں کیا ہے, تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے اس میں, تبھی محبت سے کہتے ہیں ارے ماموں کیا ہو رہا ہے آج کل. دوستوں کو کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو, اور وہی ماموں کیسے چل رہے ہو. میں نے تو سنا ہے, آپ لوگوں نے پتہ نہیں سنا کہ نہیں سنا. تو اسی طرح یاد رکھو, رب سے جیسی محبت کی جاتی ہے ویسی کسی سے محبت نہیں کی جاتی. ہمیں ایک رب بھی چاہیے جو سب سے برتر ہو, جس کو راضی کرنے میں ہم زندگی کھپا دیں. اصل وہ ہو, باقی تمام محبتیں اس محبت کے تابع ہوں. دنیا میں جو بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ ہے, لوگوں نے کسی کو رب نہیں بنایا, اور اگر بنایا ہے تو جھوٹے ربوں کو, اپنے جیسے انسانوں کو خدا بنا لیا. رب سے کیسی محبت کی جاتی ہے, کیونکہ رب سب سے برتر ہے. ہمیں باپ اور ماں کی نعمت دینے والا رب, ہمیں اولاد کی نعمت دینے والا رب, بیوی کی نعمت دینے والا رب. هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ فرماتے ہیں یہ میں ہوں جس نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا, مرد اور عورت کی شکل میں, سب ایک جنس کا بنا دیا جاتا تو نہ عورت کو شوہر کی محبت ملتی, نہ شوہر کو عورت کی محبت ملتی, بیوی کی محبت ملتی. سب رشتے کس نے بنائے؟ اللہ نے. تو ہمیں پھر ایک رب چاہیے, ایسا رب جس سے ایسی محبت کرے کہ جیسی محبت دنیا میں کسی سے, بولو بھائی, نہیں کی جاتی. جی جناب فرمائیے. خوشبو لگا رہے ہیں, اللہ خیر کرے, جیب کی طرف نہیں جائیے گا. وہ کچھ دن پہلے جزاک اللہ, وہ ایک قاری صاحب ہیں بہت بڑے, قاری سعد نعمانی صاحب کا نام سنا ہے نا, بڑے قاری ہیں, بڑے ماشاءاللہ اچھی طبیعت کے, خوش اخلاق ہیں. جب بھی کراچی آتے ہیں تو کوشش میں کرتا ہوں ان سے ملاقات کروں. تو وہ ابھی کچھ دن پہلے بتا رہے تھے کہ میں لاہور میں, وہ بھی ان کے ساتھی بھی گلے مل رہے ہیں, مجمع آتا ہے نا گلے ملنے کے لیے علماء سے بھی قاریوں سے بھی, تو کہہ رہے ہیں گلے ملتے ملتے ایک صاحب نے میرا 1.5-2 لاکھ کا موبائل وہ بھی نکال لیا اور پیسے بھی نکال لیے, میرے بھی اور میرے ساتھی کو. گلے ملتے ملتے السلام علیکم, جیب میں ہاتھ ڈالا, وعلیکم السلام. تو وہ کہہ رہے یار یہ ہوتا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے جیبیں خالی کر کے جایا کریں جہاں بھی جایا کریں, گلے میں آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ تو ماشاءاللہ اچھے ہیں. ایک یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا, ابھی تو میری جیبیں الحمدللہ سب کچھ ہے. تو پھر کل حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کے کوئی اسسٹنٹ ہیں, مولانا شاہد صاحب, بڑے خاص آدمی ہیں ان کے. کل ان کا فون آیا, کہہ رہے میں حضرت کے ساتھ, مولانا طاری جمیل صاحب کے ساتھ کہیں بیان میں گیا, اور مولانا کی عادت ہے کہیں بھی بیان کرتے ہیں تو جیب خالی کر کے جاتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ لوگ مسافے کے لیے ٹوٹتے ہیں تو ان میں جیب کترے بھی ہوتے ہیں, تو ان کو بھی تجربہ ہوگا. کہہ رہے مجھے تجربہ نہیں تھا تو میں مولانا کے ساتھ گیا اور میری جیب میں موبائل بھی اور پیسے بھی. تو کل ان کا فون آیا کہ گلے ملنے والوں نے جیب صاف کر دی. ٹھیک ہے, تو ایسا بھی ہوتا ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو انسان کو جیسے ایک باپ چاہیے, ماں چاہیے, اولاد چاہیے, بیوی چاہیے, عورت کو شوہر چاہیے, ایسے ہی ہم سب کو ایک رب بھی چاہیے. اور اس رب سے ایسی محبت کریں کہ پھر ایسی محبت کسی سے نہیں ہوتی. تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر معبود بناتے ہیں, پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کی جاتی ہے. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, لیکن ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ایمان والوں کو پتا ہے کہ کسی کو معبود بنانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے, اور اس کی محبت پر کسی محبت کو غالب نہ کیا, دل نکال کے دے دیا جائے اس کو. اے اللہ محبت کروں گا اس سے جس سے تو محبت کی اجازت دے گا, اور جس سے تو محبت کی اجازت نہیں دے گا اس سے محبت نہیں کروں گا. تو ہماری محبتیں کس کی محبت کے تابع ہیں؟ اللہ کی. تو یہ ہماری فطرت ہے, ہمیں چاہیے ایسا رب. یہ اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اسلام نے حقیقی رب کا
تعارف کرا دیا کہ یہ ہے اصل. اور اسلام نے اللہ کا جیسا تعارف کروایا ہے, دنیا کا کوئی مذہب کسی خدا کا ایسا تعارف نہیں کرواتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اسلام نے جو ہمیں رب بتایا جس کو اللہ کہتے ہیں وہی برحق ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور ہو. بھائی کوئی اور ہو تو سامنے آئے نا, ابھی تک آیا کیوں نہیں, چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ نہیں یاری بات سمجھ میں. ایک عورت کسی کو کہہ رہی ہے یہ میرا شوہر ہے, حالانکہ وہ اصل میں وہ نہیں ہے, تو جو اصل ہے وہ چیخے گا کہ نہیں چیخے گا؟ یہ چپ بیٹھا رہے گا؟ کیا خیال ہے؟ اگر چپ بیٹھا ہے تو اس سے بڑا بے شرم غیرت لیس کوئی ہے ہی نہیں. وہ فوراً بولے گا بیگم خیریت تو ہے, چشمہ کا نمبر تو نہیں چینج ہو گیا. اور اگر ایک عورت کہہ رہی ہے یہ میرا شوہر ہے اور سب چپ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بھی نہیں بول رہا, تو ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ واقعی یہ اس کا شوہر ہے. قرآن کہہ رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, اور قرآنی آیات بھری ہوئی ہیں, بار بار اس اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے نا, تعارف ہو رہا ہے. الرحمن بڑا مہربان, الرحیم نہایت رحم کرنے والا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے, اور جتنے جھوٹے خدا ہیں وہ چپ بن کے دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب وہ سچے خدا نہیں ہیں. اگر وہ سچے ہوتے وہ آ کے کہتے کہ نہیں یہ نہیں ہے بلکہ ہم ہیں. کبھی بھی وہ اپنی خدائی میں شرک برداشت نہیں کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کروایا, اور اللہ کے سوا جن کو معبود بنایا گیا ہے اللہ نے ان کا جھوٹا ہونا بھی ثابت کیا. جیسے کوئی عورت کہتی نا میرا شوہر ہے, تو اصل شوہر اپنا شوہر ہونا بھی ثابت کرے گا اور اس دوسرے کا جھوٹا ہونا بھی, بولو بھائی, ثابت کرے گا. تو اللہ نے اپنا تعارف بھی کروایا اور جھوٹے خداؤں کا باطل ہونا بھی ثابت کیا. کیسے مضبوط دلائل سے ثابت کیا. فرمایا الہم ارجل یمشون بہا, یہ جو بتوں کو پوچھتے ہو کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ تم تو پھر بھی ان سے اچھے چل تو سکتے ہو. یہ تو جہاں فکس کر دیا, اسکرو سے ٹائٹ کر دیا, ایلفی سے جوڑ دیا, وہیں تک قیامت تک جو کھڑا ہے وہ کھڑا رہے گا, جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا رہے. میں گیا تھا نا وہاں تھائی لینڈ میں, تو ان کے بڑا وہ ہے بت خانہ ہے, بڑے بڑے بت لیٹے ہوئے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں, اسٹڈی ہو رہی ہے. بتنیاں بھی لیٹی ہوئی ہیں ان کی, اور بت بھی کیا ہوئے ہیں, جو یوں دیکھ رہا ہے تو وہ ہلتا ہی نہیں. میں نے کہا بھائی تھوڑا سا ادھر بھی تو دیکھ یار. نہیں بھائی, کیسی عقل ماری گئی ہے. ان کو پوچھتے ہو صرف اس لیے کہ سونے سے بنا دیا ان کو, چاندی سے بنا دیا ان کو. الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا فرمائے ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کانوں میں سننے کی صلاحیت ہے؟ ان سے اچھے تو تم ہو, ان سے اچھے تو تم ہو, تم سن سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو, بول سکتے ہو, چل سکتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا بنایا, اللہ کا بیٹا کہہ کے ان سے مانگنا شروع کر دیا. اللہ نے نفی کی, فرمایا نا 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 نا, عیسیٰ میرے بیٹے نہیں ہے. لم یلد, میں کسی کو نہیں جنتا. معبود کا کسی سے کوئی رشتہ, خونی رشتہ نہیں ہوتا. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے, عیسائی کہتے تھے کہ بغیر باپ کے پیدا کیا ہے, تو کیوں اس کا باپ تو معاذ اللہ اللہ ہے. اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ. اللہ چپ نہیں بیٹھے, بول رہے ہیں. یہ اس کی علامت ہے وہ زندہ ہے, وہ اصل ہے, تبھی تو اپنی صفائی بیان کر رہا ہے وہ. اور ایسی واضح صفائی کلیئر کہ حق پرس ہی ایسی صفائی بیان کر سکتا ہے. فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی. خلقہ من تراب, آدم کے تو نہ باپ تھے نہ ماں تھی. عیسیٰ کے پھر بھی ماں تو ہے کم از کم, تو آدم کو تو خدا کہتے نہیں ہو اور عیسیٰ کو خدا کہتے ہو. کیسی باتیں کر رہے ہو. انظر کیف نصرف الآیات, پھر اللہ اپنے تعارف میں کہہ رہا ہے دیکھو ہم کیسے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون, ان بدبختوں کو دیکھو کدھر الٹے گھومے چلے جا رہے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو
کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ اور اس کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے. جو زندہ رہنے کے لیے روٹی کا محتاج ہو وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کا تعارف ہے. تو غیر مسلم سے پہلی غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی سلیکشن میں غلطی کرتا ہے. دوسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ پھر وہ جب معبود بناتا ہے، بنایا کس لیے تھا؟ محبت کرنے کے لیے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ معبود کس لیے ہوتا ہے؟ ہم اس سے محبت کریں. اللہ سے ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں محبت کے لیے. کوئی تو ہو جس کو اپنا دل دے نکال کے. اگر مخلوق کو دیں گے تو یہ مخلوق بے وفا ہے. یہ ساتھ بولو بھائی چھوڑ دے گی. بیوی کو دل دے دیا، مر گئے، عدت کے بعد کسی اور کا دل لے لے گی. وہ آپ قبر میں پڑے ہوئے بولو بھائی سڑ رہے ہیں. کتنا کہتی تھی میں جناب تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی، تو رہ کیوں رہی ہو؟ اب جاؤ نا قبر میں اس کے ساتھ. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اور شوہر بیوی کو صبح و شام کہتا ہے تمہاری جیسی تو اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، میں تو تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا. اور اللہ نہ کرے بیوی مر جائے، تھوڑے دن تک نیند بھی اڑے گی، اس کے بعد گئے چھوڑو یار کیا یہی غم لے کے بیٹھے رہے. فوراً فون کرے گا، حضرت کوئی رشتہ ہو تو بتائیں. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کوئی رشتہ ہو تو حضرت کے پاس رکشے ہیں بھائی، رشتے، اور بلکہ اب تو فرشتے ہیں. میرا شادی دفتر نہیں ہے یہ پہلے بتا دوں آپ. تو بے وفا ہے دنیا. والدین سے بڑھ کر خدا کی قسم کوئی رشتہ نہیں ہوتا. کتنی جلدی بھولتے ہیں والدین کو. باپ جس نے بچوں کو سینے پہ بٹھا کے کھلایا، صبح و شام ان کی فکر کرتا ہے، صبح و شام کیسا کڑتا ہے بچوں کے لیے. بچہ ایک دن غائب ہو جائے کس قدر ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. اتنی محبت. دنیا میں ہر ایک کی محبت میں کھوٹ ہو سکتا ہے، ایک اللہ اس کے رسول کی محبت اور ایک والدین کی محبت، ان میں کھوٹ نہیں ہوتا. یہ خالص ہوتی ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. تبھی دیکھو والدین میں جو بچہ معذور ہو نا اس سے اور زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو کسی کام کا نہیں ہے. لیکن اس باپ کو بھولنے میں کتنے دن لگتے ہیں. جب باپ کی ڈیتھ ہوئی 2-3 دن روتے ہیں، اس کے بعد بھول گئے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، ان کے والد اچانک فوت ہو گئے، ایسے غمزدہ، آنکھیں سوجی ہوئی، کہہ رہے ہیں یار میرے ابا چلتے چلتے ایک دم مر گئے، میں کیا کروں، میری ساری زندگی ابا کے ساتھ گزاری یار، یہ کیا. وہ 3 دن کے بعد دیکھا ویلیاں لگا رہے ہیں، بائک نے ایک پہیے پہ لے کے گھوم رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو یار 30 40 سال کا رشتہ اسے بھولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 دن 4 دن. پھر وہ تو نیک لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی دعائیں کرتے ہیں. اکثر لوگ تو دعاؤں میں بھی بھول جاتے ہیں. 2-4 دیگیں بیگیں کھلائیں اور دعا بھی ایسے کبھی اٹھ کے تھوڑا سا، یا اللہ میرے ابا کی بھی مغفرت کر دے، جہاں اتنے لوگوں کی کر رہے ہیں چلو ابا کی بھی کر دے. یہ اسٹائل ہوتا ہے دعا کا. جذبات کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم. ہاں نیک لوگوں کے جذبات ختم، وہ اسی طرح گڑ گڑاتے ہیں. لیکن نیک لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو اصل محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. تو اللہ کی محبت ہے تو وہ پائیدار ہے، تو اس کی وجہ سے مخلوق سے محبت ہوگی تو وہ محبت بھی پائیدار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو تھی نا حضرت خدیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال عمر میں بڑی تھی اور 2 دفعہ بیوہ ہو گئی تھی. ایک عورت بیوہ بھی ہو اور کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ. اور آپ سے عمر میں 15 سال زیادہ بھی ہو اور آپ کی اس سے ہو جائے شادی، تو آپ کہو گے یار کر لی، مجبوری تھی، یہی کہو گے نا. اور اگر وہ مر گئی تو آپ کہو گے چلو خود سے ہی دنیا سے چلی گئی تاکہ اب کوئی اچھا رشتہ تلاش کروں گا. اور اگر وہ بیوہ مر گئی اور اس کے بعد آپ کو کوئی خوبصورت کنواری لڑکی بھی مل جائے، پھر تو اس بیوہ کو کبھی بھی یاد بولو بھائی نہیں کرو گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے جوان تھے اور بیوہ عورت سے شادی کی ہے، 2 دفعہ بیوہ ہونے والی، اور عمر میں 15 سال بڑی، اور آپ کنوارے، خوبصورت، جوان. اور پھر ان کی ڈیتھ کے بعد، ان کے انتقال کے بعد کنواری سے بھی نکاح ہوا، طلاق یافتہ سے بھی ہوا، جوان سے بھی ہوا. مگر اس کے باوجود جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو یاد رکھا ہے، اتنا کسی زوجہ کو یاد نہیں رکھا. کیوں؟ حضرت خدیجہ سے محبت کس کی وجہ سے تھی؟ ارے بولو نا یار. اللہ کی وجہ سے. پتا چلا اللہ کی وجہ سے اگر مخلوق سے محبت ہوگی تو وہ محبت بھی پائیدار ہوتی ہے.
کیونکہ اس محبت میں نفس کی آمیزش نہیں ہوتی, وہ پائیدار محبت ہے. تبھی تو حضرت عائشہ بھی حیران ہوتی تھی کہ یا رسول اللہ, آپ ابھی تک خدیجہ کو یاد کرتے ہیں, سرخ جبڑے والی بوڑھی عورت, اللہ نے آپ کو جوان عورتیں دے دی, اس کو نہیں بھولتے آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو جاتے یہ بات سن کے, غضبناک ہو جاتے, اور پھر حضرت خدیجہ کی تعریف میں اور تعریفیں کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے جتنی غیرت خدیجہ سے آتی تھی اتنی کسی اور سے, بولو بھائی, نہیں آتی. دیکھو کسی کی دو بیویاں ہوں, خوبصورت ہوں, ایک بدصورت ہو ایک خوبصورت ہو, چار ہوں فرض کرو, تو ان میں ایک سب سے زیادہ خوبصورت ہو, تو بدصورت بیوی کو سب سے زیادہ جیلسی کس سے ہوگی؟ خوبصورت سے. اور جو اس سے بھی زیادہ بدصورت ہے اس کو کہے گی اچھا یہ بھی ہے, تاکہ ان کو دیکھیں گے تو میرے میاں مجھے دیکھ کے خوش ہوں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی. ایک آدمی کی چار بیوی ہیں فرض کرو, ایک بیوی بہت خوبصورت ہے اور ایک واجبی ہے, ایک تھوڑی واجبی سے کم, اور ایک بالکل, بولو بھائی, بدصورت. تو جو بہت خوبصورت ہے اس کو بالکل بدصورت سے حسد ہوگا؟ بولو بھائی, نہیں ہوگا, بلکہ وہ خوش ہوگی. وہ کہے گی کہ اچھا میرا میاں جب اس کو دیکھے گا نا تو پھر جب مجھے دیکھے گا تو میری قدر ہوگی. ٹھیک ہے نا, کمپیئر کرے گا. تو لیکن حضرت عائشہ کا معاملہ کیا ہے؟ برعکس ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے کسی زوجہ سے حسد, یعنی غیرت کا مطلب کیا ہے کہ سوکنوں میں جو ایک ہوتا ہے ایک فطری طور پر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت زینب بھی تھیں, وہ خوبصورت خاتون تھیں, آپ کی پھوپھی زاد بہن تھیں, لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے سب سے زیادہ غیرت کس پر آتی تھی؟ خدیجہ پر, کیونکہ نبی کے دل سے خدیجہ نکل نہیں رہی تھی. مجھے پتا تھا کہ خدیجہ کی جگہ نبی کے دل میں سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ ہے. یہ میں دل میں جگہ بناتی ہوں نبی کے, مگر اتنی ہی جگہ کس نے بنائی ہوئی ہے؟ خدیجہ نے بنائی ہوئی. تو کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کو محبت کس کی وجہ سے تھی؟ اللہ. کیوں؟ حضرت خدیجہ نے نبی کا ساتھ اس وقت دیا جب کوئی نبی کا ساتھ دینے کے لیے تیار, بول لو نا یار, نہیں تھا. پہلی خاتون ہیں جنہوں نے نبی کی تصدیق کر کے ایمان لائیں, ورنہ بیوی اتنی جلدی کسی کی بزرگی سے متاثر, او بھائی آپ امام مہدی بن گئے فرض کرو, ٹھیک ہے, ایک فرض کرو, بننا جانا کہیں, آپ کو محلے والے کہیں گے امام مہدی, گھر میں جاؤ گے پٹو گے, بیوی کہے گی تو امام مہدی کہاں سے آ گیا ہے. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک بزرگ تھے وہ بڑی کرامتیں دکھاتے تھے, تو ان کی بیوی مانتی نہیں تھی ان کو, بولتی یہ فراڈی آدمی. بھیس بدلا, اور بھیس بدل کے ہوا میں اڑتے ہوئے گئے اپنے گھر سے نا, تو جب نیچے اترے بیوی کے پاس آئے, بیوی نے کہا دیکھو یہ ہوتے ہیں بزرگ, کیسی کرامت ہے, ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. بڑے خوش ہوئے. بیگم نے آج تو بزرگ مانا. کہنے لگے بیگم وہ میں ہی تو تھا. کہتی اچھا جبھی ٹیڑے ٹیڑے سے اڑ رہے تھے, جبھی کیا کر رہے تھے؟ ٹیڑے میڑے سے یوں کر کے جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی, آ کے حضرت خدیجہ سے بتایا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا تحمل الکل, فرمایا اللہ آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں کر سکتا. آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ بیوہ عورتوں کی مدد کرتے ہیں, آپ صادق اور امین ہیں, آپ کے یہ کارنامے, یہ فرشتہ ہے, یہ کوئی شیطانی تصرف. اور پھر اپنے رشتہ دار کے پاس لے کر گئیں, ان سے گواہی دلوائی. سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجہ. پھر قرآن کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, ہمارے نبی مسکین تھے, غریب تھے, حضرت خدیجہ کی وجہ سے آپ کی غربت اور مسکنت دور ہو گئی. حضرت خدیجہ مالدار تھیں, شوہر کے ساتھ تعاون کیا انہوں نے, نہیں آ رہی بات. تو یہ دو انعامات. پھر ان سے اولاد بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے محبت کا ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ میری ان سے کیا ہے؟ اولاد ہے. پتہ یہ چلا کہ بیوی سے اولاد ہونا یہ اس کی علامت ہے کہ یعنی اس سے میاں بیوی میں جو غیرت مند ہو ان میں محبت, کیونکہ انسان کو بعض دفعہ اس لیے بھی بیوی اچھی لگتی ہے کہ بھئی میرے بچے ہیں اس سے, اس وجہ سے بھی بچوں کی کیا ہے یہ ماں ہے. تو نبی فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے اولاد, حالانکہ بیٹیاں تھیں بیٹے نہیں تھے, بیٹیاں دی ہیں کس سے؟ خدیجہ سے دی ہیں. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیا کرتے, باقی کسی وجہ سے اولاد
نہیں ہوئی. یعنی اولاد ہوئی تو پیدا ہو کے دنیا سے چلی گئی. بیٹیاں کس سے ہوئی ہیں؟ حضرت خدیجہ سے ہوئی ہیں. فخر کیا کرتے تھے اس پہ. تو یہ محبت کس کی وجہ سے تھی؟ اللہ کی وجہ سے. یہ محبت برقرار رہتی ہے. باقی ساری محبتیں کیا چلی جاتی ہیں؟ کہاں چلی جاتی ہیں؟ وہی ٹھیک ہے, سب بھول جاتے ہیں سب کیا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات کو مکمل کروں, کہ غیر مسلم بیچارے کو اصل خدا ملتا نہیں ہے. دل دینے کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کسی کو معبود بنائیں, کسی کے سامنے جھکیں. یہ فطرت ہے انسان کی. ایک تو صحیح خدا نہیں ملتا, غلط کو خدا بناتے ہیں. پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس سے محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اس سے محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے. اپنے اخپل طریقے سے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں. پریشان ہے نا, کوئی ہدایت نہیں, کوئی رہنمائی نہیں ہے. کسی نے کیا کیا کہ وہ لا کے اس پہ دودھ چڑھا دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, مجھے تو پتہ نہیں. کوئی ہار, کوئی مٹھائی رکھ دیتے ہیں صبح صبح. ہندو لوگ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے بھگوان کے سامنے مٹھائی رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس سے بھگوان کیا ہو جائے گا, کیونکہ اب ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں چل رہا. لیکن فطرت ہے انسان کی کہ معبود کو خوش کرنا ہے. کوئی جانور ذبح کر رہا ہے لا کے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر. کوئی میلا کچھ ایلا بیٹھا ہوا ہے بھگوان کی خاطر, نہائے گا نہیں. کوئی سر منڈا کے گھوم رہا ہے. بدھسٹ کو میں نے دیکھا برما میں, ٹینٹ کروا کے اور کپڑے اپنے اتار کے وہ چادریں باندھ کے پوری زندگی گزار دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس سے ان کا بھگوان کیا ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہا. محبت کے اظہار کا طریقہ سمجھ میں, بعض لوگوں کی شادی ہوتی ہے ان کو بیوی سے محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا. ایک آدمی کی شادی ہوئی, اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا بیگم سے میں بات کیسے شروع کروں. تو کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے اپنی بیگم سے کہ وہ میری کل آپ سے نکاح ہوا تھا, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. میرا آپ سے کل نکاح ہوا تھا, اس سلسلے میں حاضر ہوں. اس نے سوچا نا بات کو کوئی شروع تو کروں, کیسے کروں شروع. تو انسان تو خیر یہ تو ایک لطیفہ ہے, لیکن انسان تو انسان سے محبت کا سیکھ جاتا ہے. اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے نا. تو اللہ نے ہمیں پوری عبادت کا ایک نظام دیا کہ مجھ سے محبت کرنی ہے تو ایسے کرو. بھوکے پیاسے رہو رمضان میں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل, صبح سحری کے وقت تک کھاؤ. شہر رمضان الذی فمن شہد منکم الشہر فلیصم, ایک مہینہ تمہیں میرے لیے کیا کرنا پڑے گا, بھوکا رہنا پڑے گا. اور پھر افطاری میں جلدی کرنی پڑے گی. مزید بھوکا رہنے کی اجازت, تو ہم کھاتے بھی اللہ کے لیے, صبح سحری بھی کس کے لیے. محبت کا کتنا مزہ ہے. صبح اٹھتے ہیں, ان فی السحور برکہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں اللہ نے کیا رکھی ہے, برکت رکھی ہے. کیوں؟ وہ وقت کھانے کا نہیں ہے, ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اس وقت کھانے کا, بولو بھائی, حکم دیا. کتنا مزہ آتا ہے سحری کھانے میں. رمضان کی بہار ہے, رمضان کی رونق ہے سحری. یہ سحری دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. پھر افطاری, پھر بھوکے پیاسے رہو. اتم الصیام الی اللیل, کیسی پیاس کیسی بھوک. شروع کے روزوں میں تو نہیں پتہ چلتا, رمضان کے آخری عشرے میں میری تو حالت پتلی ہونا, مجھے تو بالکل ہی غائب ہونا شروع ہو جاتا. پہلے ہی گرتے ہیں تو ہڈی شروع ہو جاتی ہے, گوشت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, باریک باریک سے ہیں ہم لوگ. 6 کلو گر گیا تھا پچھلی دفعہ رمضان میں وزن, اور 2 کلو بڑھائے. اب بھی اگر 6 کلو گر گیا تو اسی حساب سے اگر میں, پھر تو میں مائنس میں چلا جاؤں گا. 2-4 ویٹ لٹکا کے آنا پڑے گا مسجد میں. تو آخری عشرے میں کیسی حالت پتلی ہونا شروع. پھر بھی چل رہے ہیں. اللہ کو یہی ادا پسند. ظہر کے بعد منہ پھیکا پھیکا, نہ چائے نہ گٹکا نہ پان نہ سگریٹ. انسان کو نا کچھ نہ منہ میں چلا جائے تو ذرا فریش ہو جاتا ہے. وہ کیسا پھیکا پھیکا پھیکا. اور پھر وہ افطار کے وقت تک اس کو کیا کر دی, بریک. پھر اللہ نے کہا اب انتظار کرو, جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے کھانے میں تاخیر مت کرو. تو یہ اللہ سے محبت کے اظہار کا وہ طریقہ ہے جو رب نے خود, دنیا کے کسی معبود نے, جو جھوٹے خدا ہیں, وہ اپنے آپ کو راضی کرنے کا طریقہ خود نہیں بتاتے. کسی بھگوان نے, جو ہندوؤں کے بت ہوتے ہیں, انہوں نے نہیں کہا کہ صبح صبح ہمارے سامنے مٹھائی رکھا کرو. یہ انہوں نے خود سوچ سوچ کے انہوں نے کچھ بنایا ہے. ہمیں ہمارے رب نے آیات نازل کی, فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم,
بیمار اور مریض کے علاوہ جو بھی رمضان کا روزہ پائے گا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. آپ ابھی جا کے دیکھو کینیڈا میں, یو کے میں, ناروے میں کئی گھنٹوں کے روزے ہیں, 20 گھنٹوں کے, 22 گھنٹوں کے روزے چل رہے ہیں, رکھتے ہیں لوگ اور ہمیشہ سے رکھتے ہیں. اسلام تو بہت پہلے کا یہاں پہ. بلغاریہ یہ یورپ کے بالکل آخری علاقے ہیں جہاں بہت سردی ہوتی ہے اور بہت لمبے دن ہوتے ہیں. علامہ عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے کہ بلغاریہ کے مسلمان پابندی سے روزے رکھتے ہیں, 20 گھنٹوں کے روزے, پھر اسی تھوڑی دیر میں تراویح بھی پڑھ رہے ہیں. اور رمضان کی راتوں کو اللہ نے کیا کر دیا, بولو بھائی, کہ مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو, بولو نا یار, تراویح پڑھو. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.